أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 126 اور 127 126 127. وما جعلہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں بنایا. کسے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں صحابہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ 3000 اور 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بدر میں بھی ہوا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ احد میں بھی ہوا تھا. لیکن آگے کا جو کانٹیکسٹ ہے، آج کی جو آیتیں ہیں، اس سے زیادہ ریلیٹڈ یہ آیتیں لگتی ہیں کہ یہ بدر کی ہی بات ہے. تو وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اب آگے اس کی وجہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں بتایا. وما جعلہ اللہ، اللہ نے اسے نہیں بنایا الا مگر بشرا لکم، تمہارے لیے خوشخبری، گڈ نیوز. وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائیں، قلوبکم بہ، تمہارے دل اس سے. ظاہر بات ہے کہ ایک طرف ایک بڑی فوج ہے، ایک طرف 313، وہ بھی ہتھیار نہیں، تو ایک بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، انزائٹی ہے. کیسے ہوگا، کیسے جیتیں گے؟ تو تاکہ دل تمہارے مطمئن ہو جائے کہ اللہ کی مدد کیا ہو رہی ہے، آ رہی ہے. ومن نصر، اور فتح اور جیت اور وجے نہیں ہے، الا من عند اللہ، مگر اللہ ہی کی طرف سے. یعنی جیت اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. وہ اللہ کون ہے؟ العزیز، سب سے پاورفل، اتینت شکتیشالی. الحکیم، سب سے زیادہ حکمت والا، وزڈم والا، بدھی والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ لیقطع، تاکہ کاٹ دے، طرفا من الذین کفروا، کافروں کے ایک بازو کو. طرف کہتے ہیں جیسے ہاتھ ہے، پیر ہے، عربی میں اسے طرف کہتے ہیں، اور ایک اس کے معنی حصہ بھی ہوتا ہے، پارٹ. اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا، پھر وہ پلٹ جائیں، خائبین، ناکام اور مایوس ہو کر کے. And Allah made it not except as a good tidings for you, and to reassure your hearts thereby. And victory is not except from Allah, the exalted in might, the wise, that He might cut down a section of the disbelievers, or suppress them
so that they turn back disappointed. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا لیسن دینا چاہتا ہے یہ بتا کر کے، کیا سبق ہے؟ نمبر 1، اگر میں اور آپ یا دنیا کی کوئی جماعت اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے اس کا حکم پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، کہیں بھی، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو یا گھر میں ہو یا سوسائٹی میں ہو، تو اگرچہ سامنے دکھتا نہیں ہے کہ ہوگا کیسے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں دکھ رہا ہے، اتنے ریسورسز نہیں ہے، لیکن سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اگر انسان آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسپیشل کیا کرتا ہے؟ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ یہ اس میں مین لیسن ہے کہ آپ کو دکھ نہیں رہا، اب کوئی بات آتی ہے نا، ہم لوگ بولتے ہیں یہ ہوگا کیسے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہیں ایمان کا اصل وہ ہے، امتحان ہے کہ تمہیں دکھ رہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، کہ 300 لوگ 1000 سے کیسے لڑیں گے جن کے پاس صحیح سے تلوار بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا ہم جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو سکون دے گا۔ اور کیسے اللہ نے سکون دیا؟ دیکھیے، جنگ بدر جو ہوئی، یعنی دنیا، وہ لوگ کیا سوچ کے آئے تھے؟ مٹا دیں گے، بالکل ختم کر دیں گے، اجاڑ کے آئیں گے، ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا، یہ سوچ کے آئے تھے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں کے ذریعے مدد کی، اور حدیث میں ہے، ایک صحابی بولتے ہیں کہ میں ایک شخص کو مارنے کے لیے بھگا رہا تھا، پیچھے پیچھے اس کے دوڑا رہا تھا، ایک دم سے دیکھا کہ اس کی گردن پہ تلوار لگی اور اڑ کے ادھر چلا گیا، میں نے آدمی نہیں دیکھا لیکن اس کی گردن کٹ گئی۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل اتاری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتہ تھا جس نے تم سے پہلے اس پر تلوار مار کے اسے ختم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ بتائی کہ اصل مدد کوئی پارٹی نہیں کرے گی، کوئی گروپ نہیں کرے گا، کوئی خاندان والے نہیں کریں گے، بیوی بچے نہیں کریں گے، جب بھی مدد آتی ہے یاد رکھو صرف اور صرف کہاں سے آئے گی؟ دیکھیے کتنا دو ٹوک انداز میں کہا، وَمَن نَصْرُ، نئے مدد ہو ہی نہیں سکتی ہے، جیت ہو ہی نہیں سکتی ہے، کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے کسی بھی کام میں، اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر جو ناکام ہے، فار ایگزامپل مسلمان اگر پاور لیس ہیں تو کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے العزیز، سب سے پاورفل ہے وہ، جو جب چاہے جس کو عزت، یہی عزیز کا ورڈ وہاں آیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، اسی ورڈ سے بنتا ہے عزیز، کہ تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے کیا کر دے؟ ذلیل کر دے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری اچھائی بھلائی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو ہر چیز پہ پورا پورا کنٹرول رکھتا ہے اور حکیم ہے، کوئی بھی کام ایسے ہی۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جذبات میں، ایموشن میں آ کے کام کرتے ہیں، کسی سے محبت ہے تو اس کی طرف ڈھل گئے، کسی سے نفرت ہے تو غصے میں آ کے کوئی قدم اٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے اوپر ہے نا، وہ کسی کے فیور میں جا کے یا کسی سے دشمنی کر کے نہیں، وہ ہر کام اس کا حکمت سے ہوتا ہے، وزڈم سے ہوتا ہے، تتو سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو جتاتا ہے تو بھی اس کے پیچھے حکمت ہے، کسی کو ہراتا ہے تو بھی اس کے پیچھے ریزن ہے، بغیر ریزن کے نہیں ہوتا۔ اب یہ ان کو کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے۔ اب وہ آئے تھے مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے 70 بڑے بڑے لوگوں کو، جس میں ابو جہل بھی تھا، امیہ بن خلف تھا، بڑے بڑے لیڈر تھے عرب کے، سب کو کاٹ کے ختم کر دیا۔ اور کیسے واپس گئے؟ ایسے ذلیل ہو کر کے واپس گئے کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں تھے،
کچھ تو جا کے گھر میں چھپ گئے، روتے رہتے تھے، اور کچھ نکلتے تھے تو سر جھکا کے نکلتے تھے. کیوں؟ یہ مسلمان 313 پورے عرب کے لوگ تانا دے رہے تھے کہ دیکھو یہ بہادر بنتے ہیں، اور 300 کے مقابلے میں 1000 گئے تھے، ہار کے آ گئے، ڈس اپوائنٹڈ ہو کر کے آ گئے، مایوس ہو کر کے آ گئے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اور ہمیں اگر جیت ملے گی، فتح ملے گی، تو اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اللہ کی بات مانیں گے. اللہ کی بات نہیں مانیں، نماز بھی نہیں پڑھیں، اور اسٹریٹجی بناتے رہیں، پلاننگ کرتے رہیں، فلاں پارٹی کو کیسے ہرانا، فلاں پارٹی کو کیسے ہرانا، بالکل نہیں ہوگا. یہ سب جو ہے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی اور فالس ہوپ میں اپنے آپ کو مبتلا رکھنا ہے. اللہ سے کٹ کر کے ہمارا وہی حال ہوگا جیسے درخت سے ایک پتا جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ جوتوں میں آتا ہے، وہ چپلوں کے اندر آتا ہے، نالی میں جا کے، چرنڈی میں جا کے گرتا ہے وہ. اسی طرح اللہ سے کٹ کر کے انسان کہیں بھی جائے گا اسے ذلیل ہی ہونا پڑے گا، جیسے آج ہماری حالت. تو اللہ تعالی ہمیں اس بات پر یقین عطا فرمائے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.